السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، افضل العبادتی تلاوت القرآن، یعنی عبادتوں میں افضل عبادت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ مگر اس فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ لہذا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے ہم قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے فن تجوید، یعنی قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا۔ چنانچہ اس ضمن میں ہم اپنے پہلے سبق کا آغاز حروف کے مخارج سے کرتے ہیں۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، اور اصطلاح تجوید یعنی تجوید کی اصطلاح میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ حلق کے نیچے والا حصہ ہے، دوسرے نمبر پہ حلق کے درمیان والا حصہ، اور تیسرے نمبر پہ حلق کے اوپر والا حصہ۔ یہ 3 مخارج ہو گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں حروف حلقیہ کو۔ حروف حلقیہ وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا۔ اچھا، ان میں سے حمزہ اور ہا جو ہیں ان کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ ایک مخرج ہو گیا۔ عین اور حا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ دوسرا مخرج ہو گیا۔ تیسرا مخرج غین اور خا کا مخرج ہے جو کہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے 2 حروف ہیں حروف لہاویہ، قاف اور کیف۔ قاف جو نقطے والا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے قاف۔ کیف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے کیف۔ آگے حروف شجریہ ہیں جو کہ 3 ہیں، جیم، شین اور یا۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیسے جیم، شین اور یا۔ آگے ایک حرف ہے حرف حافیہ جو کہ ضاد ہے، اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، جیسے ضاد، یعنی زبان کی سائیڈز اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگاتے ہیں، جیسے ضاد۔ آگے ہیں حروف طرفیہ، لام، نون اور را۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے لام۔ ضواحک اور ثنایا کے جو یہ الفاظ ہیں یہ دانتوں کی اقسام میں سے ہیں۔ آگے ہے نون، اس کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسے نون۔ انیاب بھی دانتوں کی اقسام میں سے ایک حرف ہے۔ آگے ہے را،
اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے، جیسے را۔ تو آئیے اب ہم دانتوں کی اقسام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل دانت 32 ہیں اور ان کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ثنایا، سامنے کے 2 اوپر اور 2 نیچے والے دانت۔ اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ رباعیات، ثنایا کے دائیں اور بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 دانت، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ اور انیاب، رباعیات کے دائیں بائیں اوپر اور نیچے ایک ایک کل 4 دانت، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ دواحک، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں، ان کو دواحک کہتے ہیں۔ دواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 کل 12 داڑھیں، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ اور نواجذ، طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل 4 داڑھیں، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ تو آئیے فرینڈز اب نیکسٹ مخرج پڑھتے ہیں، حروف نطعیہ، طا، دال اور تا۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، جیسے طا، دال، تا۔ نیکسٹ مخرج حروف لیثاویہ، یہ 3 حروف ہیں را، ذال اور ثا۔ ان کا مخرج ہے زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے را، ذال، ثا۔ آگے ہیں 3 حروف، حروف صفیریہ، صاد، زا اور سین۔ ان 3 حروف کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے صاد، زا، سین۔ ان 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حروف صفیریہ، حرف صفیریہ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ صفیریہ کا مطلب ہے سیٹی کی طرح آواز پیدا کرنا۔ آگے 4 حروف ہیں، حروف شفویہ، فا، با، میم اور واو۔ یہ 4 حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے فا۔ نیکسٹ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے با۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے میم۔ اور واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، جیسے واو۔ نیکسٹ مخرج ہے جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے۔ حروف مدہ جو کہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کا خلا ہے۔ آخری مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے۔ خیشوم کا معنی ناک کا بانسا ہے اور یہ غنے کا مخرج ہے۔ ڈیئر فرینڈز، حروف کے مخارج کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کو پڑھنا اور سننا آسان ہو اور قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آسان ہو۔ تو ڈیئر ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔